ڈاکٹر طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سر، سیاسی میدان کے اندر اب چیلنج ایک بڑا ہے، کیونکہ ڈی جی ایم اوز تو بات چیت کر رہے ہیں، سفارتی محاذ کے اوپر بھی آپ کو انگیج کرنا پڑے گا، کشمیر کا مسئلہ بھی ہے۔ ابھی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ مسعود اظہر صاحب کی پوری فیملی کی شہادت ہوئی ہے۔ مسعود اظہر صاحب کی فیملی کا کیا قصور تھا جن کی شہادت ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ 11 ہماری پاکستانی فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، 40 سویلین شہید ہوئے ہیں، اور اس کے اندر درجنوں بچے اور عورتیں ہیں جو زخمی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو اب آپ کو ٹیک اپ کرنا ہے، کیا پلان، حکمت عملی کیا ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیے، جہاں سے آپ اپنی بات کا آپ نے آغاز کیا نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا، سفارتی سطح پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ہر فورم پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح یاب کیا ہے۔ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ وہ چاہے آپ کا مارکا ہو، چاہے وہ آپ کا زمینی مارکا جو آزاد کشمیر میں ہماری جو ہے وہ کینن فائرز ہوئیں، فضائی مارکا ہو، ڈرونز والا معاملہ ہو، اس کے بعد راکٹ فائر ہوئے ہوں، تو ہر موقع کے اوپر اللہ نے آپ کو فتح یاب کیا۔ اور سفارتی سطح کے اوپر پوری دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے، جس کے اوپر مختلف اوقات میں یہ الزام لگائے جاتے رہے کہ اس خطے میں بدامنی جو ہے وہ کوئی پاکستان کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم ایک امن پسند ملک ہے، اور ہم نے یہاں پہ نان ایسکلیشن کی بات کی ہے، ہم نے یہاں پہ فتنے کو ختم کرنے کی بات کی ہے، اور پوری دنیا کو یہ کہا ہے کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے یہ خطہ، اور اس میں ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو دھمکا لے گا تو وہ ممکن نہیں ہے، اور اگر جارحیت ادھر سے ہوئی تو اپنے دفاع میں ہم جو ہے اس کا جواب دیں گے، اور بالکل وہی ہوا۔ تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا نے محسوس بھی کیا اور اس کو مانا بھی۔ پھر میڈیا کے ذریعے جو جھوٹ انڈیا کی طرف سے بولا گیا، اس نے بھی انڈیا کا جو چہرہ تھا اسے مسخ کیا۔ پوری دنیا کو یہ پتہ لگا کہ پاکستان کی طرف سے صحیح رپورٹنگ ہوئی ہے، جو اصل حقائق تھے وہ دیے گئے ہیں، اور اس کو بھی آپ یہ کہیں کہ میڈیا کی سطح پہ بھی ہماری جو ISPR کی طرف سے مختلف اوقات میں بریفنگز آتی رہیں، فیکٹس آتے رہے، وہ حقائق پہ مبنی تھے۔ تو یہ تو آپ کا اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا تاثر گیا ہے۔ اب دیکھیں، جو بھی میں شیخ صاحب کی بات آپ کے پروگرام میں سن رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس وقت کرنا مناسب نہیں ہے کہ میں آگے جنگ دیکھ رہا ہوں، چند دنوں بعد یہ ہے، پیشگوئیاں کرنی ہیں تو اور کئی اس میں موقع ہیں، کوئی آپ وہ نکالتے رہیں، لیکن یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، جہاں تک ہے اسی قدم پہ رہ کے بات کرنی ہے۔ اس وقت پاکستان کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خطے میں دیرپا امن کے لیے اور مستقل جو ہے نان ایسکلیشن کے لیے بات چیت کے ذریعے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔